اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور اگر آپ سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیں الحمدللہ، بلکہ اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ اور اگر جو زمین میں پیڑ ہیں وہ قلم ہو جائیں اور سمندر روشنائی جس کو زیادہ کرے اس کے ساتھ اور ساتھ سمندر، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایسا ہے گویا ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک مدت معینہ تک چلتا رہے گا، اور بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ کی ذات وہ حق ہے اور اس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ سب باطل ہیں، اور اللہ وہ برتر اور بڑا ہے۔ محترم احباب، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب آیت مبارکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم میں سے صرف تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود احبار نے معلوم کیا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ اگر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے تو غلط ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے تو غلط ہے، کیونکہ ہمیں توریت ملی ہوئی ہے، اس میں تمام علوم موجود ہیں، لہٰذا یہ آیت ہمارے لیے تو نازل نہیں ہوئی۔ ہاں تمہارے لیے اس کا نازل ہونا درست ہے، کیونکہ تم امی ہو، ان پڑھ ہو، اور تمہیں علم کم دیا گیا ہے۔ یہودیوں کے اس بات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ سب کے لیے نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ جو علم توریت میں ہے یا اور کتابوں میں ہے وہ علم الہی کی نسبت بہت کم ہے۔ یہودیوں کے اس سوال، اس اعتراض اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جواب کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور حضور اکرم نے یہ آیات جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھیں پڑھ کر سنائیں۔ ان آیات میں شرک کی تردید ہے اور توحید کا بیان ہے، ساتھ ہی اللہ کی بعض صفات کا بھی بیان ہے جس سے اللہ کے عجائبات قدرت کا علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ اللہ کی تعریف اور تحمید بیان فرمائیے کہ اللہ نے ان کے منہ سے سچ کہلوا دیا ہے، وہ سچائی جس کو ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں انہوں نے اپنے منہ سے ادا کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ کہنے والے یہ لوگ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، در حقیقت کائنات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی توحید کی دلائل پر غور نہیں کرتے، سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ محض
تقلید آبا میں گرفتار ہیں، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید نے ان کو حق اور سچ کو قبول کرنے سے روکے رکھا ہے، حالانکہ انبیاء کی تعلیمات کا ان پر اثر ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ نے۔ کائنات کو پیدا کرنے کا سوال، اس کا جواب وہ خالص توحید کے مطابق دیں گے، اور اس کے سوال کے جواب میں اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن جب زندگی میں اپنے اعمال کو کریں گے تو عقیدہ توحید کو بھول کر مشرکانہ اعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کے اس درست جواب پر اللہ کی تعریف اور تحمید کیجئے، مگر ایک بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم اور جاہل ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ سوال کا جو جواب دے رہے ہیں وہ ان کے عقیدے اور اعمال کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو یہ عبادت دوسرے معبودوں کی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، کل کائنات اس کی تخلیق ہے، کل کائنات اس کی ملکیت ہے، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کو خالق اور مالک تو مانتے ہیں لیکن عبادت جھوٹے معبودوں کی کرتے ہیں، باطل معبودوں کی کرتے ہیں، عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں، حالانکہ جو خالق ہے اور جو مالک ہے اسی کو معبود بھی ہونا چاہیے۔ ان کے عبادت کرنے نہ کرنے سے اللہ کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے کہ اس کو مشرکوں کے شرک سے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یہ کائنات اتنی عظیم ہے کہ ان مشرکوں کی اس کائنات کے اندر کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حمید ہے، یعنی لائق تعریف ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ کائنات میں کی جانے والی ہر تعریف دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اگر کوئی کسی کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے کہ حسن اسی نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی سمجھ اور عقل کی تعریف کرتا ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے کہ عقل اسی نے پیدا کی ہے اور اسی نے عطا کی ہے۔ اسی طرح سے کائنات کی ہر خوبی جس کی کوئی تعریف اور توصیف کی جائے وہ اللہ کی تعریف اور توصیف ہے، کیونکہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اگر زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساتوں سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے اور لکھنے والے ان سے خدا کی تعریف اور اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو یہ قلم اور روشنائی ختم ہو جائے، اللہ کی تعریف اور اس کے علم کے کمالات کو، اللہ کی تعریف اور اس کے علم کے کمالات کو بیان کرنے والے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اس کا علم اور اس کی قدرت اس قدر عظیم ہے، اس قدر زبردست ہے کہ 7 سمندر لکھتے لکھتے خشک ہو جائیں گے، مگر اس کی تخلیق کا عمل اور اس کی تعریف اور کمال کا بیان کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قلم اور دوات، پیڑ اور سمندر کی ایک انتہا ہے۔ اللہ کے کمالات اور اللہ کی قدرت اور اس کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہود نے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کے علم کو اپنے علم کے برابر سمجھا، حالانکہ ان کا علم خدا کے علم کے مقابلے اتنا بھی نہیں جتنا سمندر میں سے کوئی قطرہ قلم کی نوک پر لگا لے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ سب کے لیے نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ علم الہی کو ہمارے علم سے کوئی نسبت اور موازنہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا علم متناہی ہے اور اللہ کا علم لا متناہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کی تخلیق کے عمل پر غور تو کرو، وہ ہر چیز کو ایسے پیدا فرماتا ہے کہ چیز میں سے چیز بن جاتی ہے۔ درخت میں سے بیج نکلتا ہے جس میں سے پھر درخت نکل جاتا ہے، مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے جس میں سے اس کی نسل چلتی ہے، آدمی سے مادہ منویہ اور مادہ تولید نکلتا ہے جس سے اس کی پیدائش کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی سب کا پیدا کرنا اور پھر زندہ کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے ایک جان کو پیدا کیا ہے۔ ایک جان کا پیدا کرنا، اگر اس نے ایک جان پیدا کر دی ہے تو اسی سے اس کی نسل چلا دی ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت زمین میں بکھیر دیے ہیں۔
اے کافرو، اللہ کی صفات کے متعلق جو تم بے تکی باتیں کرتے ہو، ذرا اللہ کی تخلیقات پر بھی غور کرو۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی عجیب اور حیرت انگیز قدرت کا ایک اور بیان فرماتا ہے کہ کس طرح وہ رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور کس طرح دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے۔ سورج کو اس نے اس طرح سیٹ کر دیا ہے کہ رات اور ان کا عمل ان کی گردش سے بن جاتا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ اور ایک لمحے اپنے محور سے نہیں ہٹ سکتا۔ چاند بھی ایسے ہی پابند حکم ہے۔ آسمان میں چاند اپنے محور اور اپنی گردش میں گھوم رہا ہے، اور دونوں اپنے کام میں مصروف ہیں، جن کی حرکت سے ہزاروں سال سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ نہ باہم ٹکراتے ہیں، نہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ رات اور دن کا عمل مسلسل جاری ہے۔ دن میں سے رات کو نکال دیتا ہے اور رات میں سے دن کو پیدا فرما دیتا ہے۔ دن اور رات کا یہ عمل، اس کے اوپر غور و فکر کرو، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جاری کر رکھا ہے۔ میرے محترم احباب، دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی تقلید کرنے والے، یہ لوگ اپنی عقل کو ذرا سا کام میں نہیں لاتے اور نہ دیکھ پاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اس کی کرشماتی صفات کے مظاہر کیسے کیسے عجائبات کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ کی ذات بس وہی حق ہے، اور یہ نادان باطل معبودوں کو اور مجبور معبودوں کو پوجے چلے جا رہے ہیں۔ جن چیزوں کو یہ پوج رہے ہیں اور جن چیزوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو یہ پکار رہے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، یعنی بے حقیقت ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اپنی عقل کو ذرا سی تکلیف دیں تو باطل معبودوں کی کمزوری ان پر واضح ہو جائے گی، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات میں بالادست طاقت اور بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک صرف اور صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ انسانوں کی پیدائش کا عمل ہو یا جانوروں کی پیدائش کا عمل ہو یا پیڑ پودوں کی پیدائش کا عمل ہو، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ سورج کی گردش ہو یا چاند کا زمین کے گرد گھومنا ہو یا زمین کا اپنے آپ حرکت میں آنا ہو، ان میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ سورج بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، چاند بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہے، اور زمین بھی اللہ کے حکم سے حرکت میں ہے۔ رات اور دن کا بدلنا، موسموں کی تبدیلی، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان کے باطل معبودوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی اس کائنات میں کوئی تبدیلی کر سکے، یا چاند اور سورج، ہواؤں اور پیڑ اور پودوں اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق اور پیدائش میں اپنا حکم چلا سکے، یا کوئی تبدیلی کر سکے، یا اپنی مرضی پیدا کر سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ وہ زبردست ہے، بڑی طاقت ہے، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہود جو اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے تھے، ان کی نادانی اور بیوقوفی ان پر واضح فرما دی کہ کس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات سے غافل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔